نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 38 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمارا یہ سبق، آج اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ظہور قدسی۔ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخ نادرائے کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے۔ چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جان آواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجزہ ترازی موسیٰ، جان نوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع گراں عرض شہنشاہ کونین کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جان نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرق فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرایا بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریا سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسرہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جحیم شر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، ختم الرسل، خاتم پیغمبراں، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و جلال ہوا۔ اللہم صلی اللہم صلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفوں میں آیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیر السن صاحبزادے کے انتقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا اور 10 ہجری تھا، اور اس وقت آپ کی عمر کا 63واں سال تھا۔ نمبر 2، ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 ہجری کا سن 7 جنوری، 10 ہجری کا سورج گرہن 7 جنوری 632 عیسوی 8:30 پر لگا تھا۔ اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری 63 برس پیچھے ہٹیں تو آپ کی پیدائش کا سال 571 عیسوی، جس میں ازرو قواعد حیت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل کے مطابق تھی، 12 اپریل 571 کے مطابق تھی۔ نمبر 4، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن تھا، اور تاریخ 8 سے لے کر 12 تک میں منحصر ہے۔
پانچواں ربیع الاول مذکورہ کی ان تاریخوں میں دوشنبہ کا دن 9ویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ رضاعت: سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد ثویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ثویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ شرفاء عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ امام سہیلی نے بتفصیل یہ واقعات لکھے ہیں اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ سر ولیم میور صاحب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت بہت اچھی تھی، حالانکہ ان کے اخلاق آزاد اور مستغنا عن الغیر تھے، جس کی وجہ ان کا 5 سال تک بنی سعد میں بسر کرنا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی تقریر جزیرہ نما عرب کے خالص نمونہ کے موافق تھی۔ غرض دستور مذکورہ کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفاء شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گود میں دیا۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ عرب میں دودھ پلانا اور اس کی اجرت لینا شریفانہ کام نہیں خیال کیا جاتا تھا، اسی بنا پر عرب میں مثل ہے۔ اس بنا پر سہیلی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سال قحط پڑا تھا، اس لیے مجبوراً حضرت حلیمہ اور ان کے قبیلہ نے یہ خدمت گوارا کی تھی، لیکن تمام تاریخوں میں ہے کہ مکہ میں ہر سال باہر سے عورتیں اس کام کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کام کو معیوب سمجھنا عرب کا عام خیال نہ تھا، یہ خیال اہل شہر اور امراء کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔